اللہ الصمد کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے اس اسم اعظم سے بہت سے فائدے بھی اٹھائے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی پر قابو پانا چاہتا ہے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ خاص طریقے سے صرف ایک بار لازمی پڑھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی پہلے ہی دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو 1 سے 2 دن بھی نہیں بلکہ وظیفہ پڑھتے ہی پہلے ہی دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ویسے بھی ہر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات فقیر سے بادشاہ ہونا چاہتا ہے، غریب سے امیر ہونا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کا کاروبار ناکامی کی طرف ہے، تو آپ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بدبخت ہوں، کئی سالوں کی کوششوں کے باوجود، کئی سالوں کے وظیفوں کے باوجود بھی آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، آج اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ذات بدبخت سے یعنی بدبخت کے رجسٹر سے نکال کر خوشبختی کے رجسٹر میں ڈال دے گی، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ خود کو بد نصیب سمجھتے ہیں، آپ اپنی قسمت پر ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، تو آج اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، یہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس کی دوسری آیت مبارکہ اللہ الصمد ہے۔ اور آج جو وظیفہ ہے، آپ نے سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اللہ الصمد کو آپ نے 35 بار پڑھنا ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور رب کعبہ کے سامنے کس طرح سے مانگنا ہے۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی قرآنی آیت مبارکہ بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے اللہ والوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، اصحاب اکرام نے، یہاں تک کہ اہل بیت نے بھی اللہ الصمد سے فائدہ اٹھایا۔ اور آج میں آپ کو بھی وہ سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کی بد نصیبی خوشبختی میں بدل جائے گی۔ آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دیکھیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، برکت ہو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بند کاروبار چل پڑے، اس کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، اس گھر میں رزق اور دولت، مال و دولت، خوشیاں خوشحالیاں آ جائیں، تو اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو، اپنی گاڑی ہو، اپنی تمام کی تمام سہولتیں موجود ہوں، تو اللہ الصمد کو پڑھیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ جو لوگ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جو 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 10 بار پڑھنے سے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ نہ انسان کو دنیا میں تنہا چھوڑتی ہے، نہ آخرت میں دنیا تنہا چھوڑتی ہے۔ دیکھیے، آپ اور میں، ہمارے دین اسلام میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی
کہ صرف ایک کنجی سورہ اخلاص ہے۔ جو سورہ اخلاص کو تھامے رکھتا ہے، سورہ اخلاص کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، وہ کبھی کسی حال میں تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو سورہ اخلاص صرف نام سے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو تلاوت کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سورہ اخلاص اصل میں کون سی صورت ہے۔ میں لوگوں کو بالکل بلو دی بیلٹ جا کر سمجھانے کی بات کرتا ہوں تاکہ ہر اس انسان کو بھی اس وظیفے کی سمجھ آ جائے جو سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہم سب مل کر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اب اسی سورت مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ اس ویڈیو میں شامل ہو چکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جا سکے، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھیے گا۔ انشاءاللہ جو اجتماعی درود کی محفل میں اس میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، یعنی کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورتیں خاص ایام اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کی واحد شرط ہے کہ آپ نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ تو جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ عورتیں خاص ایام سے فارغ ہو کر اس وظیفے کو بآسانی پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو کاپی پینسل لے کر اس وظیفے کو کسی کاغذ پر لکھ کر رکھ لو، کیونکہ یہ وظیفہ ایک بار کرنے کے بعد اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ کی بدبختی خوشبختی میں بدل جائے گی، آپ کی بد نصیبی کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ اس وظیفے کو ڈھونڈتے رہیں اور وظیفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس وظیفے کو کاغذ پر لکھ لیں، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جائے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والوں کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا پڑھیں گے؟ بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا۔ آپ نے نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیم کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور الحمدللہ ہر کسی کو یہ درود زبانی یاد بھی ہوتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس درود پاک کو کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ اول آخر درود پاک کے بغیر نہ ہی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی آپ کے وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، کرائے کا مالک جو ہے وہ آپ کی دکان پر آتا ہے، آپ کے گھر میں آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ اپنے ذاتی مکان کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، مکان کیسے بناؤں گا، صرف نیت تو کریں، اللہ کے سامنے مانگ کر تو دیکھیں، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے آپ اس وظیفے کو ایک بار لازمی پڑھیں۔ آپ پر بے اولادی کا سایہ ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، مرد عورت دونوں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی بے نیازی سے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔
آپ گھر میں گھریلو ناچاکیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ الصمد اور سورہ اخلاص ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ اسے جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ اے میرے مالک میں اس پریشانی کے لیے پڑھ رہا ہوں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہوں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ رب کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی قرآنی آیت مبارکہ بھی ہے۔ آج اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے خاص وظیفوں میں سے کامل وظیفہ ہے۔ اللہ کا راز، اللہ کے ولیوں کا راز آپ کے حوالے کر رہا۔ آپ نے اللہ الصمد کو 35 بار پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ انشاءاللہ آج تک اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ جس نے پڑھا، لوگ کہتے ہیں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 35 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے اب کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ یوں سمجھے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ یار ایک چھوٹی سی بات ہے، جب آپ کسی کے سامنے انٹرویو کے لیے پیش ہوتے ہیں 40-50 ہزار کی نوکری کے لیے، تو آپ دنیا داری کو بھول جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے امپریس ہو جائے، آپ کو نوکری مل جائے۔ یہاں دنیا کا پورا نظام چلانے والی ذات ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، جو رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ کیا کبھی اس رب کے سامنے آپ نے دنیا داری کو چھوڑا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ وظیفے تو پڑھتے ہیں، لیکن دھیان دنیاوی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ نے اعتکاف کی نیت سے یوں محسوس کرنا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں فرشتے آپ کے نصیب میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 35 بار پڑھنا ہے۔ یہ تعداد بھی اللہ والوں کی مقرر کردہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریے گا جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس سے آپ سے غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 35 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 35 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اگر آپ 35 حاجتیں، 35 مرادیں، 35 خواہشیں، 35 مسائل بھی لے کر بیٹھتے ہیں تو 35 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ کو بے نیازی سے مالا مال فرماتا ہے، اور آپ کے تمام خواہشات کو، حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی تنگ دستیوں کو، آپ کی بیماریوں کو جڑ سے ختم فرما دیتا ہے اللہ الصمد کو 35 بار پڑھنے کے بعد۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے طریقے سے دیکھیں تو آپ یہ وظیفہ کوشش کریں کہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا رات کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ اگر آپ ان 3 وقتوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر و طاقت دیکھنے والی ہوگی، کیونکہ ان 3 اوقات کو قبولیت کا درجہ حاصل ہے، اور جب قبولیت کی گھڑی میں اللہ الصمد کو پڑھا جاتا ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔
جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کا دشمن ہی آپ کے سامنے وسیلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ انسان جو مجھے منہ تک نہیں لگاتا، اللہ نے اسے وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ جب اللہ دیتا ہے تو پھر خود لوگ تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب 35 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کیسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ اللہ الصمد کی صدا لگاتے ہیں، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتے ہیں، تو وہ ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون رب کو رب کی وحدانیت سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھا سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تیری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، تجھ سے رزق کا طلبگار ہے، اولاد کا طلبگار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، نوکری شادی کے لیے پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ پھر سورہ اخلاص کے فضائل و برکات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج تک آپ نے سورہ اخلاص کو نماز پہ پڑھا، تسبیحات میں پڑھا، لیکن آج جو وظیفہ اللہ الصمد کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کامیابی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ نے لاپرواہی کی تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ آپ کی دنیا بھی آسان فرما دے گا، آخرت بھی آسان فرما دے گا۔ اللہ بہتر نہیں بہترین فیصلے فرمانے والی ذات ہے۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس رب کی ذات اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اللہ والو، جب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ اپنے دکھ غم تکالیف لے کر، تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ بیڑے پار کر دے گا۔ جب اللہ کا ذکر کرو تو اس یقین سے کرو کہ وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ آج سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ بہت سے لوگ وظیفے کو بیچ میں چھوڑ جائیں گے، ویڈیو کو کاٹ کر چھوڑ جائیں گے، لیکن جو تیسرے نمبر پر میں چیز بتا رہا ہوں یہ اتنی پائیدار، اتنی کامل یقین کے ساتھ کرنے والی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے نحوستیں ختم کرنا چاہتا ہے، تو آج تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ تیسرا کلمہ الحمدللہ ہر کسی کو آتا ہے، تیسرے کلمے کے کمالات اور فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والوں نے تیسرے کلمے سے بڑے فیض یاب پائے، بڑے کمالات دیکھے، بڑی حاجتوں کو پورا کروایا، کیونکہ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی خوشنودی شامل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ اخلاص اور اللہ الصمد کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ربپتی ہو جاتا ہے، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آج اس وظیفے کو جو اللہ والوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے، گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے گا تو گھر کے باقی تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں گے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے،
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक तीसरा कलमा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने तीसरे कलमे को 7 बार पढ़ना है और 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने आपके मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे। 7 आसमानों के खजाने आपके मुकद्दर में आ जाएंगे। आप रब काबा से जो कुछ मांगते चले जाओगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। आज 7 बार तीसरा कलमा पढ़ने की देर है। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। यह है कामयाबी का राज, अल्लाहु समद, सूरह इखलास और तीसरा कलमा। जिस इंसान ने इन 3 अमाल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ा, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि वजीफा शुरू करते ही पहले ही दिन आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है, पहले ही दिन आपकी खुशबख्ती हो जाती है, नसीब खुल जाता है, तकदीर बदल जाती है। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामिना से हो। देखें, वजीफे तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने का तरीका है। असल मकसद अल्लाह को राज़ी करने के बाद हाथ उठाकर दुआएं करनी है। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। अब अमल करने के बाद दोनों हाथ उठाकर अपनी अल्फाज में रब काबा से जिद करके मांग। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, आपकी हर दुआ को ज़रूर पूरा फरमाएगा। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ। अल्लाह हाफिज़।